آداب سے میں ہوں صفی اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں 4 ٹی وی خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ کسی بھی حالت میں فرقہ پرست طاقتیں مضبوط نہ ہونے پائیں، صدر مجلس کا پارٹی کارکنوں سے خطاب۔ ریاست کی تقسیم پر وزیر اعلیٰ استعفیٰ دے سکتے ہیں، ریاستی وزیر ٹی جی وینکٹیش کا انکشاف۔ تلنگانہ کی تشکیل کی صورت میں وزیر اعلیٰ کے عہدے کو لے کر کانگریسی قائدین کی سرگرمیوں کا آغاز۔ اور شہر میں عید کے لیے بازاروں میں خریداروں کا ہجوم، گھنٹوں ٹریفک جام۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ریاست کے موجودہ حالات میں بڑی تبدیلیوں کا اشارہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ مجلس اس بات کی بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی قسم کے حالات میں فرقہ پرست طاقتیں مضبوط نہ ہونے پائیں۔ دارالسلام میں مجلسی کارکنوں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ماہ مبارک کے آخری عشرہ اور بونال تیوہار کے موقع پر شہر میں امن کی برقراری کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ بعض طاقتیں امن متاثر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ایس آر نگر اور تارناکہ میں پیش آئے واقعات اس کی مثالیں ہیں۔ اجلاس سے معتمد عمومی سید احمد پاشا قادری نے بھی خطاب کیا اور جمعۃ الوداع کے موقع پر مکہ مسجد میں مجلس کے جلسہ یوم القرآن کے انتظامات و دیگر تفصیلات سے واقف کروایا۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے کو جمعۃ الوداع ہوگا، پھر اس کے بعد شب قدر ہے، پھر ہمارے شہر حیدرآباد میں بونال کا جلوس بھی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ہر حال میں شہر کے امن کو برقرار رکھیں، اس کو مضبوط رکھیں اور ایسے لوگوں سے چوکنا رہیں، ہوشیار رہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ شہر کے اس پرامن فضا کو مقدر کیا جائے۔ اور ہماری پوری کوشش ہوگی، ہم پورا تعاون کریں گے کہ لوگ آرام سے اپنے اپنے جو تہوار ہیں اس کو منا سکیں۔ اور ہمارے لیے رمضان کا مبارک مہینہ ہے، آخری دہا ہے، ہم بھی نہیں چاہتے کوئی اس طرح خدا نخواستہ واقعات ہوں۔ افسوس ہوا کہ ایس آر نگر میں ایک پامفلیٹ نکالا گیا اور پھر بروقت وہاں پر مجلس کے اراکین کی نمائندگی پر حالات کو کنٹرول میں لایا گیا، مگر اس کے باوجود بھی وہاں پر ایس آر نگر کی پولیس جو ہے غیر ضروری مقامی نوجوانوں کو ہراساں کر رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد عثمانیہ یونیورسٹی کے پاس جو واقعہ ہوا تارناکہ کے پاس، تو ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ شہر کے امن برقرار نہ رہے، اسی لیے ہم تمام کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ شہر کا امن برقرار رہے اور یہ تمام چیزیں پرامن طریقے سے گزر جائیں۔ اب ظاہر ہے آپ اور ہم اخبارات میں دیکھ رہے ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے کہ بڑی بڑی تبدیلیوں کی بات کی جا رہی ہے اور اس کا اثر کہاں تک، کیسا، کس حد تک پڑنے والا ہے ریاست کے اوپر۔ ظاہر ہے ریاست کے اوپر تو بہت بڑا اثر پڑنے والا ہے، اور ہم صرف یہی دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل میں یہ سنگ پریوار کی طاقتیں مضبوط نہ ہوں، کیونکہ اگر یہ مضبوط ہوں گی تو ظاہر ہے اس سے ملک کے سیکولرزم کو خطرہ ہوگا، اور جب ملک کے سیکولرزم خطرہ ہوگا تو کوئی ڈیولپمنٹ، کوئی ترقی کا کام نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کا بھی نوٹ لیں۔ ظاہر ہے جیسا ایسا وقت گزرتے جائے گا تمام چیزیں صاف ہوتی جائیں گی، اور پھر جماعت کی طرف سے ہم کو کیا فیصلہ لینا ہے، جو حالات بدلیں گے اس کی روشنی میں ہم کو کیا کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی یہ تمام چیزیں آپ تک میں آپ کو اور جماعت کے اراکین آپ کو بتائیں گے۔ مگر ہم تمام کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم آئندہ سال جو اسمبلی اور پارلیمنٹ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس کے لیے ہم ابھی سے اپنی محنت کا، اپنے مہم کا آغاز کریں، اور یہ بہت ضروری ہے۔ میں بار بار اس بات پر آپ تمام کو
توجہ دلا رہا ہوں کہ ہمارا پولنگ پرسنٹیج بڑھنا چاہیے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پہلا اقدام جو ہم کو کرنا وہ یہ ہے کہ جہاں پر جس اسمبلی حلقے میں یا پھر جس بلدیہ کے وارڈ میں جو پولنگ بوتھس ہیں، اگر وہاں پر ہمارے ستر متمدین نہیں ہے تو وہاں پر فوراً ہماری جماعت کی شاخ کو قائم کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ عوام سے ہمارا جو ربط ہے اس کو اور زیادہ کریں، اس کو اور مضبوط کریں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا پولنگ پرسنٹیج بڑھے، کیونکہ اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سے جگہوں پر ہمارا پولنگ پرسنٹیج گرتے جا رہا ہے، اور ہم خوش فہمی کا شکار یہ ہے کہ ہم جیت رہے ہیں، جیتیں گے ضرور انشاءاللہ تعالی، مگر پولنگ پرسنٹیج کو بڑھانا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ مجھے بتائیے، تجویز دیجیے کہ کیا کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی آپ کی تجویز پہ اگر عمل کرنے سے فائدہ ہوتا تو یقیناً اس کو ہم قبول کرنے کو تیار ہیں، مگر پوری کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ ہمارا پولنگ پرسنٹیج بڑھے، تاکہ زیادہ سے زیادہ بڑی تعداد میں ہمارے اراکین کی کامیابی ہو۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی ریاست کی تقسیم کی صورت میں مستعفی ہونا چاہتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ نے اتوار کو اپنے بااعتماد ساتھیوں کو اپنے منصوبے سے واقف کروایا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ اتوار کو بعض وزراء نے وزیر اعلیٰ سے کیمپ آفس پہنچ کر ملاقات کی، اور وزیر اعلیٰ نے اس ملاقات کے دوران وزراء کو بتایا کہ پارٹی اعلیٰ کمان علیحدہ تلنگانہ کے اعلان کی طرف بڑھ رہی ہے اور انہیں موجودہ صورتحال سے کافی مایوسی ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے ساتھیوں کو اپنے دہلی دورے کی تفصیلات بتاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ انہوں نے ہائی کمان کو یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ ریاست کی تقسیم کے مسئلے پر فریق بننا نہیں چاہتے۔ کرن کمار ریڈی نے اپنے ساتھیوں کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر ریاست تقسیم کی جاتی ہے تو وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں گے۔ تلنگانہ کی تشکیل کی صورت میں وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کے استعفے کی بالواسطہ دھمکی کے بعد تلنگانہ قائدین کے حوصلے کافی بلند ہو گئے ہیں۔ ادھر سیما آندھرا قائدین بھی دہلی میں اپنی جدوجہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تلنگانہ کے بعض قائدین موجودہ حالات میں وزیر اعلیٰ کی کرسی حاصل کرنے کی کوششوں میں بھی مصروف ہو گئے ہیں۔ ابھی تلنگانہ کا اعلان نہیں ہوا ہے، لیکن ہر کوئی وزیر اعلیٰ بننے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ اس دور میں نائب وزیر اعلیٰ دامودراج نرسمہا، ریاستی وزیر جانا ریڈی، سابق پی سی سی صدر ڈی سرینیواس اور مرکزی وزیر جے پال ریڈی بھی شامل ہیں۔ ان چار قائدین میں جانا ریڈی کو زائد ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل ہے، جبکہ نائب وزیر اعلیٰ کو دہلی طلب کیے جانے کے بعد پارٹی قائدین میں ان کی اہمیت میں بھی کافی اضافہ ہوا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ سیاسی جے اے سی کے ساتھ ساتھ طلبہ جے اے سی کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے میں مصروف ہیں، اور وہ دلت ہونے کا فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ ادھر جے پال ریڈی جو ریاست کی سیاست سے دور رہے ہیں، وہ بھی اب تلنگانہ کا وزیر اعلیٰ بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ ادھر سابق صدر پی سی سی ڈی سرینیواس بھی بی سی ہونے کا بھی پورا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان تمام قائدین کے خواب اسی وقت ہی پورے ہو سکتے ہیں جب کانگریس اعلیٰ کمان علیحدہ تلنگانہ کا اعلان کرے گی۔ ریاست کو تقسیم کیا گیا تو وزیر اعلیٰ استعفیٰ دے سکتے ہیں۔ ریاستی وزیر ٹی جی وینکٹیش نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے ریاست کو متحدہ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، لیکن اگر تقسیم ناگزیر ہو جاتی ہے تو وہ اپنا استعفیٰ پیش کر سکتے ہیں۔ ٹی جی وینکٹیش نے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کے قائدین تلنگانہ کی تائید کر چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ تحریک کے خلاف مسلسل جدوجہد کرتے ہوئے انہوں نے سیما آندھرا کے دانشوروں اور این جی اوز کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا ہے اور ریاست کی تقسیم کے حق میں آواز اٹھائی ہے۔ ٹی جی وینکٹیش نے کہا کہ اگر ریاست کو تقسیم کیا گیا تو 6 اضلاع کے ساتھ گریٹر رائل سیما بھی تشکیل دیا جانا چاہیے۔ عثمانیہ یونیورسٹی جے اے سی کے نمائندوں نے اتوار کو نائب وزیر اعلیٰ دامودراج نرسمہا سے ملاقات کی۔ او یو جے اے سی کے نمائندوں کو نائب وزیر اعلیٰ نے اپنے دہلی دورے اور وار روم میں ہوئی بات چیت سے واقف کروا دیا۔ پتہ چلا ہے کہ دامودراج نرسمہا نے او یو جے اے سی کے نمائندوں کو بتایا ہے کہ انہوں نے وار روم میں 10 اضلاع کے ساتھ ہی علیحدہ تلنگانہ کی تشکیل کا مطالبہ کیا ہے۔ اس موقع پر او یو جے اے سی نے نائب وزیر اعلیٰ کو تہنیت بھی پیش کی ہے۔
ریاست کے سابق ڈائریکٹر جنرل پولیس سرنجت سین نے خبردار کیا ہے کہ اگر تلنگانہ کو الگ کیا گیا تو یہ علاقہ ایک اور چھتیس گڑھ بن جائے گا۔ وشاکھاپٹنم میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے سرنجت سین نے کہا کہ اگر ریاست کی تقسیم ہوئی تو مائسٹوں کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ چھتیس گڑھ میں مائسٹوں کے مسئلے کی یکسوئی کے بعد ہی ریاست آندھرا پردیش کی تقسیم کی جائے تو بہتر ہوگا۔ وزیر قبائلی بہبود بالا راجو نے وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بالا راجو نے کہا کہ کرن کمار ریڈی نے کن حالات میں ریاست کی باغ ڈور سنبھالی تھی اس سے سبھی واقف ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ نے اعلیٰ کمان کو صرف اپنے نظریات پیش کیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، اس لیے ہم متحدہ ریاست کے حق میں ہیں تاکہ ریاست کی ترقی ہو سکے۔ ایک سوال پر بالا راجو نے کہا کہ اگر ریاست تقسیم ہوتی ہے تو ہم اپنے عہدے چھوڑ دیں گے کیونکہ یہ عوامی فیصلہ ہے، لیکن ہم پارٹی نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی پارٹی کے فیصلے کے خلاف جائیں گے۔ وشال آندھرا تنظیم نے ایک بار پھر متحدہ آندھرا کے حق میں اتوار کے دن تلگو تلی مجسمے کے پاس دھرنا منظم کیا۔ تنظیم نے متحدہ ریاست کے حق میں نعرے لگائے۔ اس موقع پر تنظیم کے کنوینر پی پربھاکر نے کہا کہ 1 نومبر کو حیدرآباد میں ایک جلسہ منعقد کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سیما آندھرا کے ان وزراء کو تلگو تلی کا شراب لگے گا جو ریاست کی تقسیم کے معاملے میں خاموش دیکھ رہے ہیں۔ کانگریس غریب اور غربت کا مذاق اڑا رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی جے پی کے سینئر لیڈر وینکیا نائیڈو نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس منصوبہ بندی کمیشن کے ذریعے عوام کو گمراہ کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ منصوبہ بندی کمیشن کی غلط رپورٹ کے علاوہ ضمانت خوراک بل پر پارلیمنٹ میں حکومت کا گھیراؤ کیا جائے گا۔ وینکیا نائیڈو نے کہا کہ ضمانت خوراک بل کی تفصیلات دیکھنے کے بعد ہی بھارتیہ جنتا پارٹی اپنا موقف ظاہر کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ پر کانگریس جو تماشا کر رہی ہے بی جے پی اس کا حصہ نہیں بنے گی۔ چیف منسٹر کرن کمار ریڈی ان دنوں کافی دباؤ اور ٹینشن کا شکار ہے۔ ایک تو ریاست اپنی تاریخ کے اہم ترین موڑ پر کھڑی ہے اور وقفے سے انہیں دہلی طلب کیا جا رہا ہے۔ ان پر دباؤ کا یہ عالم ہے کہ تقسیم کی صورت میں مستعفی ہونے کے بھی اشارے دے چکے ہیں۔ ادھر دوسری طرف چیف منسٹر کی افطار پارٹی کو لے کر 2 کانگریسی مسلم قائدین آپس میں پنجہ آزمائی کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر اقلیتی بہبود اور اقلیتی کمیشن کے چیئرمین افطار پارٹی کی ذمہ داری حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ ڈی ایس سی 2013 کے تحریری امتحان 9 یا 10 نومبر کو ہو سکتے ہیں۔ اسکول ایجوکیشن ڈائریکٹر کی جانب سے اس سلسلے میں تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور اس سلسلے میں حکومت کو رپورٹ بھی پیش کر دی گئی ہے۔ گرام پنچایت انتخابات کے ضابطہ اخلاق کے ختم ہونے کے بعد اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ ڈی ایس سی 2013 کے تحت 20,508 مخلوعہ جائیدادوں پر تقررات کیے جائیں گے۔ 29 جولائی کو بین الاقوامی یوم شیر کے سلسلے میں اتوار کو مایا اکیڈمی کی جانب سے شیروں کے تحفظ کے لیے شعور بیداری مہم کے تحت زو پارک میں ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ اس ریلی میں اکیڈمی کے سینکڑوں طلبہ نے حصہ لیا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے اکیڈمی کے نمائندوں نے بتایا کہ اس وقت ملک میں صرف 1411 شیر ہی بچے ہوئے ہیں اور ان کے تحفظ کے لیے عوام کو آگے آنا چاہیے۔ ریلی کے دوران زو پارک میں تفریح کے لیے آنے والوں سے شیروں کے پنجروں میں غیر ضروری سامان، بیگز اور کاغذ پھینکنے سے اعتراض کرنے کی اپیل کی گئی۔ اور ٹائیگر کا کنزرویشن بہت امپورٹنٹ ہے فرام ڈائیورسٹی پوائنٹ آف ویو، اور پورے دیش میں 1411 ٹائیگر ہی ہے، تو اس کا پریزرویشن بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے لیے ہمیں واک کر رہے ہیں۔ مسجد پالٹم دوم نزد نیلوفر ہاسپٹل میں اتوار کو عازمین حج کے لیے تربیتی کیمپ کا انعقاد عمل میں آیا۔ یہ حج کمیٹی کا 7واں تربیتی کیمپ تھا۔ مولانا عبید الرحمان نے فضائل حج و مناسک حج بیان کیے۔ واضح ہے کہ ریاستی حج کمیٹی کا یہ 7واں کیمپ تھا، لیکن حج کمیٹی کے اعلیٰ عہدیدار بیشتر پروگراموں سے غیر حاضر رہے۔ اتوار کو ہوئے کیمپ میں حج کمیٹی کے رکن محمود حسین موجود تھے۔
हल्के असेंबली चंद्रायन गुट्टे के बल्दी डिवीजन उप्पोगुड़े में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी ने बहैसियत मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मुकामी नौजवानों ने कायद मजलिस का शानदार खैर मकदम किया। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर सलीम बेग और समद बिन अब्दाद भी मौजूद थे। अहलियान मोहल्ला कालाडेरा कॉलोनी की जानिब से इज्तिमाई इफ्तार का एहतमाम किया गया। मलकपेट खदीम के रुकन बल्दिया अब्दुल हक नज़ीर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। बल्दी डिवीजन अकबरबाग के इलाकों में प्रेस कॉलोनी, मलकपेट पल्टन, आनंद नगर कॉलोनी में मजलिस की नुमाइंदगी पर हाईमास लाइट्स लगवाए गए हैं। रुकन बल्दिया मिनहाजुद्दीन ने इन लाइट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। सिकंदराबाद की महाकाली मंदिर में इतवार को बोनाल त्योहार के मौके पर सैकड़ों अफराद ने दर्शन किए। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी, तेलुगुदेशम सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू, टीआरएस सरबराह केसीआर, रियासी वजीर डी नागेंद्र, रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव, रुकन असेंबली जयासुदा, सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी, टीआरएस लीडर के केशव राव, जेएसी के सदरनशीन कोदंड राम और सिटी कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा मंदिर में दर्शन करने वालों में शामिल थे। इस मौके पर चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उन्होंने रियासत में अमन की बरकरारी, तरक्की और अवाम बिलखुसूस किसानों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की है। सिटी कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा ने अवाम को बोनाल की मुबारकबाद देते हुए कहा कि त्योहारों के मौके पर पुलिस की जानिब से सख्त इंतजाम किए गए हैं। 6 माह और 14 दिन के खलील अरसे में कुरान मजीद हिफ्स करने वाले दबीरपुरे के 13 साला हाफिज सैयद शिराज कादरी ने अपने सरपरस्तों के साथ दारुस्सलाम में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। अकबरुद्दीन ओवैसी ने हाफिज कुरान की सताइश की और अमल का सिलसिला जारी रखने का मशवरा दिया। ईद की तैयारियों के लिए बाजारों में गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई है। इतवार को नया पुल ताज शालीबंडा खरीदारी के लिए अवाम का जबरदस्त हुजूम देखा गया, लेकिन मुक़द्दस माह रमजानुल मुबारक में बाज़ होटल्स में रोजे के एहतराम को नजरअंदाज कर दिया गया है। ईद की तैयारियों के लिए लोग बाजारों में उमड़ पड़े हैं। इतवार को नया पुल ताज शालीबंडा घंटों ट्रैफिक मुकम्मल जाम रही, हत्ता के पुलिस को रास्ते तक बंद करने पड़े। रमजान है अल्लाह की कुर्बत का महीना, जिस्मानी और रूहानी इबादत का महीना। रमजान है अल्लाह की कुर्बत का महीना, जिस्मानी और रूहानी इबादत का महीना। रमजान है अल्लाह की कुर्बत का महीना, जिस्मानी और रूहानी इबादत का महीना। माह मुबारक अपने आखिरी अशरे की जानिब रवां दवा हैं। ईद उल फित्र को कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ईद की तैयारियां गरीब से लेकर मुतवस्सित और अमीर के लिए भी एकसां अहमियत की हामिल होती हैं। हर कोई अपनी इस्तिताअत से बढ़कर अपने अफराद खानदान को खुशियां देने की कोशिश में लगा रहता है। वैसे तो शहर में मुख्तलिफ बाजार हैं, लेकिन पुराना शहर खुसूसी तौर पर रमजान और ईद की तैयारियों का मरकज बन जाता है। यहाँ पर हर किसी की माशी इस्तिताअत की मुनासिबत से अशिया दस्तयाब रहती हैं। 100 रुपयों से हज़ारों हजारों रुपयों तक के कपड़े इस इलाके में मिल जाते हैं। जूते, चप्पलों और दीगर अशिया का भी यही हाल है। फुटपाथ पर कांटे, रबर बैंड्स, मसनूई ज्वेलरी वगैरह छोटे छोटे बच्चे बच्चियां फरोख्त कर रही हैं। इस मसरूफ तरीन रोड पर कुछ ऐसे नज़ारे भी देखे गए जो यकीनन हमको शर्मिंदा कर देंगे। ये देखिए, मर्द और ख़वातीन का खुलेआम होटलों में खाना पीना। रोजा जो रखेगा वो बड़ा खुश नसीब है। रोजा जो रखेगा वो बड़ा खुश नसीब है। ये फर्ज जो निभाए खुदा के करीब है।
रोजा जो रखेगा वो बड़ा खुश नसीब है रोजा जो रखेगा वो बड़ा खुश नसीब है हमारे शहर का कभी ये माहौल था कि रमजान और रोजेदारों के एहतराम में होटलों पर पर्दे लगा दिए जाते थे। बीमार, ज़ईफ या फिर शरई जवाज रखने वाले छुप छुपा कर कुछ खा लिया करते थे। लेकिन आज माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया है। होटलों के जिम्मेदारों में एहतराम रमजान न रहा और ना ही ताहिजाब ख़वातीन पर इसका असर देखा गया। रमज़ान मुबारक की खुसूसी इबादतें व रोज़े हम में सब्र की कैफियत पैदा करती हैं, लेकिन अमली तौर पर हम में किस कदर सब्र है इसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है। रमजान है अल्लाह की कुर्बत का महीना जिस्मानी और रूहानी इबादत का महीना। पंचायत राज के चुनाव में हारने वाले एक उम्मीदवार देहातियों पर बरहम होकर ड्रेनेज लाइन उखाड़कर फरार हो गया। तफसीलात के मुताबिक ओटपल्ली देहात का रहने वाला अशोक वार्ड मेंबर की नशिस्त के लिए चुनाव में हिस्सा लिया था, लेकिन इसे चुनाव में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा, जिस पर बरहम होकर उसने ये हरकत कर डाली। मुकामी अफराद ने शमशाबाद पुलिस से उसके खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए धरना दिया, जिस पर शमशाबाद पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मफरूर अशोक की तलाश शुरू कर दी है। मोहब्बत में नाकामी पर HDFC बैंक में काम करने वाली एक खातून ने खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि 25 साला अलकिया प्रसाद नामी एक शख्स से 2 साल से मोहब्बत किया करती थी, लेकिन प्रसाद ने उसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया, जिस पर दिल बर्दाश्ता होकर अलकिया ने इतवार के दिन एसिड पीकर खुदकुशी कर ली। उसे खानगी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। उपल पुलिस एक केस दर्ज करके इस वाक़े की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। किसी भी हालत में फिरका परस्त ताकतें मजबूत ना होने पाएं, सदर मजलिस का पार्टी कारकुनों से खिताब। रियासत की तकसीम पर वजीर आला इस्तीफा दे सकते हैं, रियासती वजीर TG वेंकटेश का इंकशाफ। तेलंगाना की तश्कील की सूरत में वजीर आला के ओहदे को लेकर कांग्रेसी कायदीन की सरगर्मियों का आगाज। और शहर में ईद के लिए बाजारों में खरीदारों का हुजूम, घंटों ट्रैफिक जैम। इसी के साथ ही 4TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।